دوستان محترم، ویلکم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل فیضان تاج الشریعہ میں۔ پھر ایک خبر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ مؤدبانہ آپ سے گزارش اور اپیل ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور یہ ایسی آج کی خبر ہے کہ اس خبر کو سن کر آپ کا دل دہل جائے گا اور یہ سمجھ لیں گے کہ ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ دوستان محترم، پوری خبر میں آپ کو وستار سے بتاؤں گا، اس سے پہلے آپ اس خبر کو شیئر کر دیں، آگے تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس خبر سے باخبر ہو جائیں۔ خبر یہ حیدرآباد سے آئی ہے اور بڑی ہی دردناک، دلوں کو ٹھیس پہنچانے والی دردناک یہ خبر ہے۔ حیدرآباد کے ایک مندر میں ایک عورت پوجا کرنے کے لیے جاتی ہے اور روزانہ اس کا کنٹینیو یہ ایک معمول تھا کہ روزانہ وہ پوجا کرنے کے لیے جاتی تھی، جس طرح سے اور مذہب کے لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ یہ عورت مہیلا بھی ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والی پوجا پاٹ کرنے کے لیے جاتی تھی، مگر اس کا رویہ یہ تھا کہ وہ جتنا سونا اور چاندی پہنتی تھی وہ سارے کا سارا پہنا ہوا پوجا کرنے کے لیے جاتی تھی اور پوجا کر کے واپس روزانے کی طرح واپس آ جاتی تھی۔ مگر 18 اپریل کو جب یہ پوجا کرنے کے لیے گئی تو اتفاق ایسا ہوا کہ پوجا جب یہ کرنے کے لیے گئی تو مندر میں، یعنی مندر کے اندر کوئی بھی انسان، کوئی عورت، کوئی مہیلا، کوئی آدمی پوجا کرنے والا نہیں تھا۔ اور یہ جو مندر کا پجاری تھا، اس نے بہت دنوں سے اس کو بھانپ رکھا تھا کہ بڑا سونا چاندی پہن کر آتی ہے، کسی دن نہ کسی دن اس پہ ہاتھ صاف ضرور کروں گا۔ اب جب اس دن یہ گئی تو اس پجاری کو موقع مل گیا، اس نے ایک بڑی لوہے کی راڈ لی اور راڈ لینے کے بعد میں اس عورت کے سر پر ماری اور وہ عورت جو ہے ہلاک ہو جاتی ہے، یعنی اس کی مرتیو ہو جاتی ہے۔ اب اس نے اس کا سونا چاندی جتنا تھا وہ سارے کا سارا اتارا اور مندر کے اندر جو ایک بڑا ڈرم تھا اس ڈرم کے اندر اس کے شب کو چھپا کے اس نے رکھ دیا۔ جب روزانے کی طرح یہ عورت واپس چلی جاتی تھی، مگر اس دن وہ وقت پر نہیں پہنچی۔ اس کا پتی ڈھونڈتا ڈھونڈتا مندر پہنچا، کہا پجاری جی سے پوچھا، پجاری گھبرایا ہوا تو تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا کہ وہ آئی تو تھی مگر کچھ ہی دیر پہلے وہ یہاں سے چلے گی۔ مگر دیکھا آپ نے کہ ظالم کا جو ظلم ہے وہ چھپتا نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ظالموں کو خدا کے خوف سے ڈرنا چاہیے اور ڈر کر برے کام کو چھوڑ دینا چاہیے، ظلم کسی پر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس نے بھی غور نہیں کی، ہیبت میں اس نے اس کو عورت کو مرتیو تو کر دی، اس پر ہاتھ صاف اس نے کر دیا اور اس کے شب کو چھپا بھی دیا، مگر اس کی چپلیں یہ ہٹانا بھول گیا۔ مندر کے باہر سیڑھیوں پر اس کی چپلیں رکھی ہوئی تھیں اور جیسے ہی اس کا پتی واپس اندر سے آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی جوتی جو ہے مندر کی سیڑھیوں پر رکھی ہوئی ہے۔ اس کو شک ہوا اور شک ہونے کے بعد فوراً گھر جاتا ہے، پولیس میں جا کے کمپلین کی اور پولیس نے اس کی فوراً ہی چھان بین شروع کر دی۔ اب جب 2 یا 3 دن گزرے تو اس شب کے اندر سے، ڈرم کے اندر سے بدبو آنے لگی۔ اس نے کافی موقع تلاش کیا مگر اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر موقع اس کو نہیں مل رہا تھا۔ اس رات اس کو موقع ملا، اس نے اس کو شب کو لے جا کر اور ریل کی پٹری پر اس کو پھینک دیا۔ شب وہاں سے برآمد پولیس نے کیا، لیکن اب جو ڈرم کے اندر، جس کے اندر وہ رکھی ہوئی تھی، اس میں بدبو پھیل گئی بری طرح سے، وہ بدبو ختم نہیں ہو رہی۔ اب جو ہے پولیس کو شک ہوا، پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا، حراست میں لے لیا۔ جب اس کے اوپر سختی کی، کارروائی کی تو اس نے سارا معاملہ سارا جرم اپنی زبان سے قبول کیا اور کہا کہ میں نے سونے کے لالچ میں، 10 تولے سونے کے لالچ میں نے اس کا قتل کر دیا۔ دوستان محترم، دھارمک استھل جتنے بھی ہیں، ہم جاتے ہیں عبادتیں کرنے کے لیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دھارمک استھل کے اندر جو پوجا پاٹ کرنے والی جو پجاری ہوتی ہیں، سب سے پہلے ہم جو ہے ان کی ہم جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی انہیں رکھا کریں۔ یہ ہمارے لیے جو ہے ایک اصلاح کی بات ہے۔ اور کبھی بھی کسی بھی عورت کو کہیں بھی، چاہے وہ کوئی بھی دھارمک استھل ہو، اکیلے نہیں بھیجنا چاہیے، کسی نہ کسی کو ساتھ ضرور جانا چاہیے۔ تو یہ سبق ہمیں اس بات سے ملتا ہے۔ بہرحال اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اس کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے، 42 سال کا اس کو بتایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کی خبر 18 اپریل کی ہے۔ تو دوستان محترم، ایسے حادثوں سے ہمیں محفوظ رہنا ہے، حادثوں سے بچنے کے بعد ہمیں زندگی کو گزارنا ہے۔ بہرحال تو دوستان محترم، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر نئی خبر کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔